السلام علیکم UNN کے ساتھ میں ہوں اکثر شیخ۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ حماس کی اسرائیل میں کارروائی اور اسرائیل کی غزہ پر بمباری چوتھے روز میں داخل۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 704 ہو گئی، 3800 زخمی ہیں۔ تازہ بمباری سے مرنے والوں میں عورتیں اور بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 14 اور دوسرے خاندان کے 8 افراد بھی شامل۔ ایمبولینسز اور طبی عملہ بھی اسرائیل کے نشانے پر۔ بجلی اور جنریٹرز کے لیے فیول کی کمی کے باعث اسپتالوں میں بھی مشکلات کا سامنا۔ غزہ پر حملے بند نہ کیے تو یرغمالیوں کو مار دیں گے، حماس نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ ترجمان ابو عبیدہ نے تازہ بیان میں کہا، درجنوں اسرائیلیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اسرائیل جب بھی غزہ کے شہریوں پر بمباری کرے گا، جواب میں اسرائیلی یرغمالی کو مار دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع ایلی کہن نے کہا، حماس نے 100 سے زائد اسرائیلیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اسرائیل پر حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1100 ہو گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فلسطین میں حماس اور لبنان میں حزب اللہ کے خلاف بھرپور طاقت کے ساتھ کارروائی کا اعلان کر دیا۔ نیتن یاہو نے اپوزیشن سے ہنگامی حالات میں قومی اتحادی حکومت کے قیام میں تعاون کی اپیل کر دی۔ افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کا سلسلہ جاری۔ گرفتار کیے جانے والے TTP دہشت گرد سیف اللہ شاہ محمود اور گل احمد نے ایک بالغ جرم کر لیا۔ گرفتار افغان دہشت گردوں کا قلعدم TTP سے منسلک ہونے اور پاکستان میں کارروائیوں کا اعتراف۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت۔ MQM نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی حمایت کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا، میری ساتھی ججز سے درخواست ہے کہ اپنے سوالات کو روک کر رکھیں۔ 4 سماعتوں کے باوجود یہ ہماری کارکردگی ہے کہ ایک کیس ختم نہیں ہوا۔ چیف جسٹس کے روکنے کے باوجود جسٹس منیب اختر کا سوال۔ چیف جسٹس نے جسٹس منیب سے کہا، اگر آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے تو فیصلے میں لکھ لیجئے گا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا، بینچ کا حصہ ہونے پر میرا حق ہے کہ میں سوال کروں۔ میرا مسئلہ میرا سوال ہے اور اس کا جواب دیں۔ اگر اس طرح سوال کے دوران دخل دیں گے تو یہ نامناسب ہے۔ سوپ میں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں جام شہادت نوش کرنے والے میجر رضا علی شاہ شہید اور حوالدار نثار احمد کی نماز جنازہ ادا۔ ISPR کے مطابق نماز جنازہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقے سرگودا اور بہاڑی میں ادا کی گئی۔ اہل خانہ، عزیز و اقارب، پاک فوج کے افسران اور مائدین علاقہ نے شرکت کی۔ ISPR نے کہا، جوانوں کی قربانیاں انسداد دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے عزم کو تقویت دیتی ہیں۔ مقامی حکام کی ملی بھگت سے اسمگل شدہ ایرانی تیل کی 27,000 گاڑیاں روزانہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو رہی تھیں۔ گاڑیوں کے داخلے کے لیے متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے فی گاڑی رشوت دی جا رہی تھی۔ ڈپٹی کمشنر اسمگلنگ میں کردار ادا کرنے والوں کو بھی شیئرز دے رہے تھے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا انکشاف، کہتے ہیں، اسمگلنگ اور غیر ملکی کرنسی کی غیر قانونی تجارت پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ کراچی میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن تیز۔ بڑی تعداد میں افغان مہاجرین نے اپنے ملک واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سیراب گوڑ، سپر ہائی وے، افغان بستی، کوچی کیمپ، اتحاد ٹاؤن سمیت شہر میں موجود دیگر افغان علاقوں سے لوگوں کا انخلاء شروع ہو گیا۔ افغان مہاجرین اپنے اہل خانہ سمیت بسوں کے ذریعے چمن کے راستے افغانستان روانہ ہو رہے ہیں۔ اسرائیل حماس جنگ کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ ایشیائی منڈی میں قیمتیں 4.7% تک بڑھ گئیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $86.65 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ WTI کی قیمت میں 4.5% اضافہ، فی بیرل قیمت $88.29 ہو گئی۔ مفت بجلی نہیں ملے گی، یونٹ کے حساب سے بجلی کمپنیوں کے افسروں کو پیسے دینے کی سمری تیار۔ گریڈ 17 سے گریڈ 21 کے افسروں کو ماہانہ مفت یونٹوں کی فراہمی دینے کا بند کرنے کی سفارش۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی کی جانب سے پاور ڈویژن کی سمری پر آئندہ اجلاس میں منظوری دینے کا امکان۔ مفت یونٹوں کی سہولت ختم کرنے سے سالانہ 6 ارب روپے سے زائد بچت ہوگی۔
सोने के रेट इंटरबैंक के साथ मुंसलिक करने का ऐलान। सोने की कीमतों के तयन के हवाले से सराफा एसोसिएशन का अहम फैसला। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक इसराइल फलस्तीन जंग के बाइस आलमी तौर पर सोने की कीमतों में इजाफा हुआ। जंग के बाइस आज मकामी तौर पर सराफा बाजार में सोना दस्तयाब नहीं था। अदाकार यासिर हुसैन ने तुर्किया के मकबूल तरीन ड्रामे क्रूलुश उस्मान में मरकजी किरदार अदा करने वाले अदाकार से मिलने वाले पाकिस्तानी अदाकारों को तंज का निशाना बना डाला। कहा, खुदा की कसम मैंने इतना मेकअप कॉस्मेटिक की दुकान पर नहीं देखा जितना तुर्किया के मशहूर अदाकार बोराक के साथ है। शुमाली कोरिया ने गजा में खूनरेजी का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। शुमाली कोरिया के हुक्मरान जमात के तर्जुमान ने कहा, गजा और इसराइल के दरमियान झड़पें इसराइल की फलस्तीनी अवाम के खिलाफ मुसलसल मुजरिमाना कार्रवाइयों का नतीजा है। इसराइल और फलस्तीन मसले का हल आजाद फलस्तीनी रियासत है। चेयरमैन पीटीआई की साबिका अहलिया और मशहूर बरतानवी फिल्मसाज जमाइमा गोल्ड स्मिथ भी इसराइल और फलस्तीन के दरमियान हालिया कशीदगी पर बोल पड़ी। सोशल मीडिया पर जंग से मुतासरा फलस्तीनी और इसराइली बच्चे की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, तनाज़े के दोनों तरफ के मासूम इंसाने खुसूसन बच्चों के साथ हों। अफगानिस्तान में जलजले के बाइस हलाकतों में इजाफा हो गया। अफगान हुकाम के मुताबिक हौलनाक जलजले से हलाकतों की तादाद 4000 से बढ़ गई। जलजले से 2000 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 35 रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। रिपोर्ट के मुताबिक जलजले के बाइस मिट्टी के तोदे और इमारतें गिरने से अमवात हुई। मेहमान नवाजी की रिवायत पामाल करने पर भारतीय वकील का शर्मसारी बजाय ढटाई का मुजाहरा। विनीत चंडाल ने ज़ैनब अब्बास के भारत छोड़ने को बड़ी फतह करार दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, ज़ैनब अब्बास के खिलाफ एक्शन लेने पर शुक्रगुजार हूँ। विनीत चंडाल ने ज़ैनब अब्बास के खिलाफ साइबर क्राइम में शिकायत की थी। और आईसीसी ने सितंबर के महीने के मैन और वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। नामजदगियों में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। भारत के शबनम गुल और मोहम्मद सिराज प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। इंग्लैंड के डेविड मिलान को भी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद किया गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद।